بڑا ہم سنتے ہیں کہ جی بزرگوں نے، علماء نے بڑی اس خطے بر صغیر پاک و ہند میں دین کی خدمت کی ہے۔ تو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اصل دین کی خدمت جو ہے وہ کس نے کی ہے۔ اسلام 712 میں یعنی اس خطے میں داخل ہوا سندھ سے، اس کے بعد غزنویوں، غوریوں، خلجیوں، سیدوں اور مغلوں کا دور رہا، یعنی 1000 سال تک اسلام کی یہاں پہ داغ بیل رہی۔ 1000 سال تک اسلامی حکمران ہی رہے، چاہے جیسے بھی تھے۔ بعد میں مغلوں میں جو یعنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے نام تو اسلام کا ہی تھا نا۔ اور یہاں پہ لوگ مسلمان بھی تھے، یعنی اکثریت تو خیر نہیں تھی، لیکن کثیر تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی، اور اوپر مرکزی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی۔ اس کے نیچے دین کی اصل خدمت جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ دین کی اصل خدمت دیکھیں صوفیاء نے جو کی، وہ انسان کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے کی۔ ان کے بعد علماء نے جو خدمت کی، وہ انسان کو علمی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش ایک کی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل خدمت جو ہے وہ بر صغیر میں اسلام آنے کے ٹھیک 1000 سال بعد جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی کہ یہاں کی جو زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، کیونکہ یہ ایران کا جو خطہ ہے اس کے ساتھ لگتا تھا، تو فارسی زبان یہاں پہ رائج تھی، اور مسلمان جو آئے تھے عرب، ان کی زبان عربی تھی، لیکن یہاں پہ رائج جو ہے وہ فارسی ہی رہی۔ عام پبلک میں جو زبان رائج تھی وہ فارسی تھی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے، اس وقت مغلوں کا ظاہر ہے اس طرح سے کنٹرول نہیں رہا تھا حکومت کے اوپر، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں سامنے آ گئیں، اور ان کے سیاسی کارنامے بھی ہیں۔ اصل خدمت جو ہے دین کی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کا پہلی مرتبہ کسی زبان میں ترجمہ کیا، یعنی انہوں نے اس خطے کی زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا، فارسی زبان میں۔ اب اس ترجمے سے ہوا کیا کہ عام فہم لوگ جو تھے، جو عربی نہیں جانتے تھے، ظاہر ہے وہ قرآن کو پڑھنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے۔ اور اس وقت بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کفر کے فتوے لگے تھے کہ یہ تو ایک ایسا ہتھیار ہے یعنی ہر بندے کے پاس کہ وہ لگا دیتے۔ خیر پھر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا حضرت شاہ ولی اللہ سے، وہ آگے ان کی نسل میں بھی پھر پروان چڑھا، اور ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں بہت کام کیا۔ پہلا فارسی میں ترجمہ قرآن مجید کا حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا، پھر اردو میں پہلا ترجمہ جو ہے وہ ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ دوسرے بیٹے تھے شاہ عبد القادر، انہوں نے اردو تفسیر قرآن مجید کی لکھی کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، اس وقت اردو نئی یعنی زبان کے طور پر سامنے آ رہی تھی، تو یہاں کے لوگ جو مقامی ہیں وہ اپنی زبان میں قرآن مجید کو پڑھیں، ان کو سمجھ آئے، اور ان کے عقائد جو ہیں مضبوط ہوں، اور جن چیزوں سے وہ واقف نہیں ہیں ان چیزوں سے واقف ہوں۔ تو یہ ہے اصل دین کی خدمت۔ اور دیکھ لیں حضرت شاہ ولی اللہ کا کہیں اس طرح سے مزار نہیں ہے، کہیں وہاں نظر نیاز نہیں ہو رہی، اور وہاں کوئی عقیدت مند نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اصل کرنے کا کام تھا۔ یہاں لوگ جو ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے دین کی، اصل میں ان سے واقف ہی نہیں۔